إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تبارك وتعالى في موضع آخر ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه مسؤولا محترم حاضرین جمعہ، بزرگان دین، خواتین اسلام اور پردے میں بیٹھی ہوئی خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف، بڑائی، کبریائی اسی ایک اللہ وحدہ کے لیے ہی لائق و زیبا ہے، جس نے مجھے اور آپ کو اس عارضی دنیا کے اندر پیدا فرمایا۔ ہر قسم کی بڑائی اسی اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں مذہب اسلام عطا کیا اور زندگی دے کر کے صرف اسلام کے اصول و ضوابط کے مطابق ہی زندگی گزارنے کا حکم دیا، اور جہاں کہیں بھی برائی نظر آئے یا اس سے ہاتھ سے روکنے یا زبان سے روکنے یا دل میں برا جاننے کی اتنی بڑی سہولت اللہ نے ہمیں اسلام میں عطا کی، اور اتنی بڑی طاقت بھی اللہ نے ہمیں عطا کی۔ ہم اللہ تعالیٰ کی کتنی بھی تعریف کریں کم ہی ہیں، کیونکہ ہم ایسے پاک اور صاف شفاف مذہب میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ دنیا کے اندر کئی ادیان ہیں، کئی مذاہب ہیں، انسان اپنے مذہب کو دل سے نہیں مانتا، ہر انسان ایک مجبوری کے طور پر مانتا ہے، یا نہیں تو ماں باپ بزرگ افراد کو دیکھ کر کے اس روش کو چلتا ہے۔ آپ دنیا کے جتنے بھی ادیان ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں، اس پر آپ غور و تدبر کریں، انہیں دیکھیں، وہ اس کو اصول سمجھ کر نہیں مانتے، بلکہ ان کے دادا پردادا کیے ہیں اس لیے کر رہے ہیں، ان کے پچھلے لوگ کیے ہیں اس لیے کر رہے ہیں، ان کا مقصد یہی ہوا کرتا ہے۔ لیکن جو مذہب اسلام اللہ نے ہمیں دیا ہے اپنی توفیق سے، اس کے اندر پورے اصول و ضوابط قال اللہ قال رسول کے مطابق ہی ہوا کرتے ہیں۔ کسی کی منمانی، کسی کی دل لگی، کسی کے دل خوش کرنے کی چیزیں
ہمیں مذہب اسلام کے اندر ہرگز نہیں ملا کرتی. تو برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں بہت کم ہی ہیں. جو ہم اسی مناسبت سے جمعہ کے اندر حاضر ہوتے ہیں، جمعہ کے اندر حاضر ہوتے ہیں، یہ مسلمانوں کا بڑا ہتھیار ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے. یہ بڑی عید ہے مسلمانوں کے لیے. وہ مسلمان بڑے خوش نصیب ہیں جو اذان سے پہلے مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو مرتے دم تک اذان سے پہلے مسجد کے اندر جمعہ کے دن بالخصوص داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. جتنے مسلمان جمعہ کے دن کی افضلیت اور اس کی اہمیت کو نہیں سمجھ رہے ہیں، اے اللہ ہر مسلمان کو اس کی افضلیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی سنتوں پر ادا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. برادران اسلام، اس مختصر حمد و ثنا کے بعد تمام انبیاء اور رسولوں پر درود و سلام ہو، بالمخصوص آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگنت لاکھوں کروڑ درود و سلام ہو. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمہاجر من ہجر ما نہى اللہ عنہ، متفق علیہ. حاضرین جمعہ، جو آیت کریمہ اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھا، اس بات سے ان آیات سے آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ میں کس تعلق سے آپ لوگوں کے سامنے لب کشائی کرنا چاہ رہا ہوں اس مختصر جمعہ کے وقت میں. وہ یہ ہے کہ مسلمان کا کردار کیسے ہو، مسلمان کا کردار کیسے ہو اور اپنی زندگی کے اندر مثالی مسلمان کیسے بنے. حاضرین جمعہ، ہر انسان دنیا کے اندر یہ چاہتا ہے کہ وہ کسی کا ماڈل بنے، کسی کو ماڈل دکھے. ہر انسان یہی چاہتا ہے. باپ گھر میں ہے تو باپ کی دلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اولاد اس کی طرح ہو جائیں. اگر نیکوکار ہیں، نیکی کا حکم دے رہے ہیں، والدین نیک اور صالح ہیں، تو ان کی تمنا دلی یہی ہوتی ہے کہ میری اولاد میری طرح بن جائے. اور ہر انسان کے دل میں ایک جذبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ کسی کو فالو کریں، کسی کو اپنا مثالی بنائیں، کسی کو ان کی طرح بنائیں، کسی کے سر کے بال اس کی طرح رکھیں، کسی کے چہرے کی داڑھی کسی کی طرح رکھیں، لباس کسی کی طرح ہو. ہر ناحیے سے آپ دیکھیں گے تو انسان یہی چاہتا ہے، چاہے مرد ہو عورت ہو، کہ کسی کا مثالی بنے، کسی کو ایک ماڈل بنے. آج دنیا کے اندر ماڈل کا زمانہ ہے، آج دنیا کے اندر فالوورز کا زمانہ ہے. آج دنیا کے اندر دیکھیے، ہر نوجوان کے موبائل کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو کسی نہ کسی کو فالو کرتا ہوگا، کسی نہ کسی کو اپنا ماڈل اور اپنا نمونہ بناتا ہوگا. لیکن اگر اس کے اندر خیر خواہی ہے، اس کے اندر خیر ہے، وہ شر سے بچ رہا ہے اور بچا رہا ہے تو اچھی بات ہے. لیکن نہیں ہے تو گویا کہ ہم دھوکے کا سودا کر رہے ہیں، گویا کہ ہم دھوکے کو اپنی زندگی میں، اپنے اختیار میں لے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو طریقے کے دنیا کے اندر جو ہے فتنے دیا ہے. دو طریقے کے فتنے ہیں. ایک انسان کی زندگی میں اختیاری فتنہ ہوتا ہے اور انسان کی زندگی میں غیر اختیاری فتنہ ہوتا ہے. اب اختیاری فتنہ ایسا ہے کہ آدمی اگر اس کے پاس موبائل فون ہے، اس کو صحیح استعمال کرے تو وہ اللہ کے سامنے اور اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ کے سامنے حشر کے میدان میں اپنے سوالوں کا جواب آسانی سے دے سکتا ہے. اختیاری فتنہ یہ ہے کہ اس کے پاس مال ہے، اس کو صحیح نصاب سے اپنی اولاد میں تقسیم کر رہا ہے تو فتنے سے، اختیاری فتنے سے بچ گیا. اذان ہو رہی ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے نعرے ہو رہے ہیں، لیکن گھر میں سو رہا ہے، وقت گزار رہا ہے تو اختیاری فتنہ ہے، اپنے اندر فتنے کو اپنے اندر داخل کر رہا ہے نماز کی غفلت کی وجہ سے. تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک اختیاری فتنہ دیا اور ایک غیر اختیاری فتنہ دیا. غیر اختیاری فتنہ ایسا ہے کہ کہیں حکومت کی جانب سے آ گیا، کوئی ایسا قانون لاگو ہو گیا کہ اسی اختیار میں نہیں تھا، یا کسی اور
جو ہے وبا بلا کے اندر وہ مدخول ہو گیا، داخل ہو گیا، اس کو اس چیز کا اختیار نہیں تھا. یہ غیر اختیاری فتنہ ہے. جو اختیاری فتنہ ہے انسان کو اس کی عمل کی وجہ سے، اس کی سوچ کی وجہ سے وہ مثالی بننے کے لیے اس فتنے سے بچ سکتا ہے. جو غیر اختیاری فتنہ ہے اسے اس کا تقوی اسے بچا دیتا ہے. اس کا تقوی، اس کا علم، اس کا قرآن سے تعلق رکھنا اسے غیر اختیاری فتنہ اس کو بچا دیتا ہے. آج دیکھیں مسلمان اختیاری فتنے کے اندر بہت زیادہ ملوث ہو گئے ہیں. اختیاری فتنے کے اندر اسی وجہ سے آج مسلمانوں کو لوگ مثالی نہیں مان رہے ہیں. ایک زمانہ ایسا تھا ہمارے بزرگ افرادوں نے دیکھا کہ اگر کوئی غیر مذہب کا آدمی کہیں چبوترے پر بیٹھے ہوئے ہیں، دو چار آدمی، اگر مسلمان گزر رہا ہے، نیکوکار گزر رہا ہے تو اٹھ کر کھڑے ہو کر کے انہیں سلام کیا کرتے تھے. وجہ یہی تھی کہ انہوں نے اپنا مثالی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا تھا، اپنا ماڈل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا تھا، اپنا نمونہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہوا تھا. لیکن آج کے مسلمان اگر جا رہے ہیں تو مسلمانوں کو مارنے پر تیار ہے، مسلمانوں کو گالیاں دینے پر تیار ہے، مسلمان کو لعن و طعن کرنے پر تیار ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مثالی نہیں بنایا. اللہ اکبر، کتنا بڑا فرق ہے ہمارے اسلاف میں اور ہم میں. کتنا بڑا فرق ہے کہ اسلاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنایا کرتے تھے، لیکن آج ہم نمونہ بننے کے چکر میں دوسروں کو نمونہ بنا رہے ہیں، خود اپنا ایمان، اپنا اسلام، اپنا مذہب، اپنا اختیار کھو کر بیٹھے ہوئے. نعوذ باللہ من ذلک. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے جس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق ہوا کرتا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ دوسرے مسلمان کو چاہے غیر مذہب کی بھی اس کے اندر داخل ہو جائے اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں. اللہ اکبر، زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں. وَيَدِهِ، اور اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں. اللہ اکبر. ہم سوچنے کی بات ہے کہ ایک مسلمان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم دے رہے ہیں، یہ حکم دے رہے ہیں، یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ کسی کو اگر مثالی بننا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مثالی بنانا ہے اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ہے تو ہم اپنی پہلی فرصت میں اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ دیں. ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر اپنے آپ پر غور و تدبر کریں کہ آج صبح سے لے کر کے ظہر کی اذان تک ہم اس زبان سے کتنے لوگوں کو تکلیف نہیں دیا، کتنے لوگوں کی برائی نہیں ہم نے کی، کتنے لوگوں کی لعن و طعن نہیں کیا. ذرا غور کریں. اگر ہم نہیں کر رہے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم سے بہتر شخص کوئی نہیں ہوگا. مسلمان بالخصوص اپنے آپ کو نمونہ بنانے کی چکر میں، اپنے آپ کو مثالی بنانے کی چکر میں، اپنے آپ کو عوام کے سامنے، اپنے آپ کو سماج کے سامنے، اپنے آپ کو جماعت کے سامنے اچھا بنانے کے لیے کتنے لوگوں کو برا کہتا ہے اس زبان کے ذریعے سے. کتنے لوگوں کو برا کہتا ہے، کتنے لوگوں کی برائی پیٹھ پیچھے بات کرتا ہے، کتنے لوگوں کے تعلق سے لعن و طعن اپنی زبان سے کرتا ہے. ذرا غور کرنا ہے. ہمارا ماحول اپنے سے نہیں بنتا، اپنوں سے بنتا ہے. ہمارا ماحول اگر دینی ماحول بنانا چاہتے ہیں، اسلامی ماحول بنانا چاہتے ہیں تو شرط یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنی زبانوں کو تالا لگا لیں، اپنی زبانوں کو یہی بات کہیں جو سچ ہے، یہی بات کہیں جو حق ہے، جس کے تعلق سے آپ حق جانتے ہیں تب بھی آپ کو کہنے کے لیے پیٹھ پیچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں تھی. ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے شکایت کرنے لگتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا فلاں پڑوسی مجھے بہت تکلیف دے رہا ہے. تکلیف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سنی لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم،
کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر بھی اس بات کو ترجیح دی کہ اگر کوئی ظالم ہے اس کے ظلم کو کس طرح روکا جا سکتا ہے، یا تو ڈٹ کر سامنے کہیں، یا ڈٹ کر اپنے ہاتھوں سے اس کی برائی کو روکیں، اس کو سماج میں برا ہونے سے روکیں، یا نہیں دل میں طاقت تو اپنے دل کے اندر برا سمجھ کر کے بازو ہٹ جائیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی رسول کو بڑی حکمت انداز سے انہیں بتایا کہ آپ اپنے پڑوسی سے پریشان حال ہیں تو آپ اپنے گھر کا سامان گھر کے باہر رکھ دیں، گھر کا پورا سامان گھر کے باہر رکھ دیں۔ آج کتنے پڑوسی ایسے ہیں جو اپنے پڑوسی سے بہت زیادہ بیزار ہیں، اپنے پڑوسی سے ناخوش ہیں، پڑوسی کی تکلیف سے بے حد پریشان ہو کر کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کر لیں گے تو سمجھو زبان سے تکلیف دینے والا شخص ہمارے سماج میں ہرگز نہیں رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ جا کر کے اپنے گھر کا پورا سامان گھر کے باہر رکھ دو، راستے پر رکھ دو اور وہیں پر بیٹھ جاؤ راستے پر۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو صحابی رسول نے مان لیا اور مان کر کے اپنے گھر کا پورا سامان لے جا کر کے گلی میں رکھ لیے، گھر کے سامنے رکھ لیے اور وہیں پر بیٹھ گئے، جو بھی اس گلی سے گزرتا، اس راستے سے گزرتا تو پوچھتا کہ کیا ماجرا ہے، گھر کا سامان باہر کیوں پڑا ہے؟ تو وہ شخص، وہ صحابی رسول کہتے کہ میرا فلاں پڑوسی ہے، اس سے میں بہت پریشان ہوں، وہ میرا حق نہیں ادا کر رہا ہے، وہ اپنی زبان سے بہت زیادہ تکلیفیں مجھے پہنچاتا ہے، وہ لعن و طعن مجھے کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے تو بازو جانے والا جو شخص تھا وہ کہتے کتنا برا تیرا پڑوسی ہے، ہائے کتنا برا پڑوسی ہے۔ گلی سے گزرنے والا ہر شخص یہی کہتا کتنا برا پڑوسی، کتنا برا پڑوسی۔ پڑوسی دیکھ رہا ہے سب ماجرا، پڑوسی پورا ماجرا دیکھ رہا ہے کہ سب لوگ مجھے لعن و طعن کر رہے ہیں، مجھ پر برا بھلا کہہ رہے ہیں، میری تکلیف اتنی بری ہے، تو فوراً جاتا ہے اس پڑوسی کے پاس، بھائی مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، میری غلطی پر مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے، تو اپنا سامان اپنے گھر میں رکھ لے، میں تجھے معاف کر رہا ہوں، تو مجھے معاف کر دے، میں تجھے معاف کر رہا ہوں، تو مجھے معاف کر دے۔ یہ سوسائٹی کا یہ ماجرا، یہ ماحول اسلامی بنانے کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا دیا کہ زبان کی تکلیف، زبان کی پریشانی، زبان کا فتنہ اور مثالی بننے کے چکر میں کتنے لوگوں کو برا بنا رہے ہیں، اور وہ صحابی رسول اپنا سامان گھر میں رکھتے ہیں، اس پڑوسی کی تکلیف سے، اس پڑوسی کے معاملات سے خود بھی بچ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اتنی پیاری ہے، اللہ اکبر۔ ہم مثالی بننے کے چکر میں، مثالی مسلمان بننے کے چکر میں کتنی برائیاں کر رہے ہیں، اور کتنے لوگوں کو اپنی زبان سے اور اپنی ہاتھ سے، اپنی ذات سے کتنی تکلیفیں پہنچا رہے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث کے اندر آگے فرماتے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ ہاتھ سے بھی تکلیف نہ پہنچائیں۔ آج تو ماجرا پولیس کے ڈر سے ہاتھ نہیں اڑتا کس کا بھی، اچھی بات ہے، ایک حکومت کا ڈر ہے کہ کوئی کیس رکھ دے گا، کوئی FIR رکھ دے گا تو ہاتھ چلانا بہت کم ہو گیا، لیکن زبان بہت چلتی ہے مسلمانوں کی، اور غیر مذہب کے خلاف میں بھی مسلمانوں کی زبان چلتی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں انہیں سمجھانے کے لیے، دینی تربیت دینے کے لیے پہلے ہم اپنی اخلاق دکھانا ہے، اپنا مثالی بننے کا تعصب ان کے دلوں میں پیدا کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے 40 سال تک ان کی تربیت عطا کی۔ 40 سال کے بعد یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی۔ 40 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اخلاق سکھایا، تربیت سکھایا، اس لیے کہ ساری دنیا آپ کو مثالی بنانا ہے، ساری دنیا والے آپ کی مثال لینا ہے، اور ساری دنیا کو آپ نمونہ بننا ہے۔ تو ہم 2-4 دن نماز پڑھ لیتے ہیں، یا جمعہ نماز پڑھ لیتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ لوگ مجھ جیسا بنے، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ جیسا بننا ہے تو آپ نبی جیسے بننا ہے۔ نبی جس طرح اپنی زندگی گزارے ہیں، جن چیزوں کے حقوق ادا کیے ہیں، جن چیزوں کو جس طرح ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اسی طرح ہم اپنی زندگی گزاریں گے تو سمجھو کہ اللہ تعالی ہماری زندگی کے اندر ایک مثالی انسان بننے کا، بڑے بڑے اسلاف بھی
بڑے بڑے اسلاف بھی اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے سے ڈرا کرتے تھے، اپنے جوہد و تقوی کو دکھانے کے لیے ڈرا کرتے تھے. لیکن آج ہم لوگ ذری سی عبادت کر لیتے ہیں، کیا ہمارے دلوں میں ریا شروع ہو جاتی ہے؟ کیا ہرگز یہ مسلمان مثالی نہیں ہو سکتا؟ مثالی مسلمان وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتا ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر سورۃ الحجرات کے اندر ارشاد فرماتے ہوئے کہتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. مثالی مسلمان کے بہت مراحل ہیں، سب سے اہم مرحلہ زبان ہی ہے، سب سے بڑا مرحلہ زبان ہی ہے، جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرماتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر آپ اپنے بھائی کے تعلق سے اس کے پیٹھ پیچھے برائی کر رہے ہیں، گویا کہ آپ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں. مردار بھائی کا گوشت کھانے کے مانند ہے. ذرا غور کریں، اسلام ہمیں کتنا اچھا اصول بتایا، کتنا اچھا اصول بیان کیا ہے کہ مرے ہوئے جانور کا گوشت کھانا بھی مسلمان کے لیے، اسلام پر عمل کرنے والے کے لیے حرام ہے. تو ذرا غور کریں کتنی بری چیز ہم اپنے پیٹ کے اندر بھر رہے ہیں، کتنی بری چیز اپنے پیٹ کے اندر بھر رہے ہیں. تو ذرا غور کرنا چاہیے کہ ہم ایسی قباحت سے، سب سے پہلے ایسی قباحت سے اگر ہم بچیں گے تو ہم ماحول کو اچھا بنا سکتے ہیں، مسلمان ماحول کو مثالی ماحول بنا سکتے ہیں. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ البنی اسرائیل کے اندر ارشاد فرماتے ہوئے کہا کہ اے لوگو، جو قرآن حکیم کی آیت خطبہ مسنونہ کے بعد آپ لوگوں کے سامنے پڑھی گئی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. اگر یہ آیت مسلمان سمجھ جائے گا تو کبھی زبان سے غلطی نہیں کرے گا، کبھی نگاہوں سے غلطی نہیں کرے گا، کبھی سماعت سے غلطی نہیں کرے گا انسان، اور کبھی دل سے غلطی انسان نہیں کرے گا. ان السمع والبصر، جو سن رہے ہیں، والبصر، جو دیکھ رہے ہیں، والفؤاد كل اولئک كان عنه مسؤولا، کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالی آپ سے ان باتوں کا سوال کرے گا کہ تو نے دنیا کے اندر کیا دیکھ کر سیکھا ہے، تو نے دنیا کے اندر کیا سن کر سیکھا ہے. اور دل انہی دونوں چیزوں پر منحصر ہے. اگر انسان علم حاصل کرنا ہے تو دو ہی طریقے ہیں، یا تو وہ دیکھ کر کے تجربہ حاصل کرتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، یا دوسرا سن کر کے علم حاصل کرتا ہے. تو آج دونوں چیزیں ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہیں، لیکن اس کا اگر صحیح استعمال ہم نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا سوال ہمیں کرے گا. اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اور اللہ تعالیٰ پھر آگے ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. اے انسان، تیرے پاس علم ہوگا، تیرے پاس دولت ہوگی، لیکن تو دنیا میں اکڑ کر ہرگز نہ چلنا. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. کیا تو اکڑ کر چلے گا تو کیا زمین پھاٹ جائے گا؟ تو کیا پہاڑوں کی بلندیوں تک پہنچ جائے گا؟ ہرگز یہ قدرت نہیں ہے. قدرت اس ذات کے ہاتھ میں ہے جس ذات نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا. سبحان اللہ. آج کتنے مسلمان ایسے ہیں، ذرا سی دولت آئی، ذرا سا علم آ گیا تو اپنا سینہ چھوڑا کر کے ذرا لوگ اس کی واہوری کرنے لگے تو سارے لوگوں کے سامنے اکڑ کر پھرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس سوسائٹی کا بڑا ہوں، میں اس جماعت اور جمعیت کا بڑا ہوں، میں فلاں ہوں. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے قرآن حکیم کے اندر؟ کیا تم پہاڑوں کی بلندی تک پہنچ جاؤ گے؟ کیا آپ زمین چیر کر چل سکو گے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر انسان عاجز ہے، ہر انسان جو ہے اس کی کوئی حیثیت اللہ کے نظر کے سامنے نہیں. اس انسان کی حیثیت ہے جو انسان
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے پر چلتا ہے، وہی انسان اللہ کے سامنے افضل ہے، وہی انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے بڑا افضل ہے۔ تو برادران اسلام، دنیا کے اندر جو حالات گزر رہے ہیں، جو حالات بالخصوص مسلمانوں کے گزر رہے ہیں، اگر انسان دنیا کے اندر مثالی بننا چاہتا ہے، مثالی بننا چاہتا ہے، تو اس کا ہتھیار قرآن ہی ہے، قرآن ہی ہے۔ آج مسلمان کتنے ایسے ہیں جو قرآن کو چھوڑ کر کے اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں قرآن کا ناظرہ پڑھنے صحیح نہیں آتا، قرآن کے چند الفاظ سمجھ میں نہیں آتے، لیکن اپنے دل میں یہ انا ہوتی ہے کہ میں ہی عابد ہوں، میں ہی جنتی ہوں۔ کیوں؟ سوال کیوں کیا جائے تو کہتا ہے کہ میں توحید پرست ہوں، میں اہل حدیث ہوں۔ ہرگز نہیں۔ جب تک ہمارے معاملات ایک دوسرے کے ساتھ وضاحت کے ساتھ صاف صاف نہیں ہوں گے، اللہ ہمیں جنت کے اندر داخل نہیں کرے گا۔ ایک ہوتا ہے حقوق اللہ، مسلمان حقوق اللہ میں کمی کر لے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس پر رحم و کرم کر دے گا، اللہ تعالیٰ اسے مغفرت کر دے گا۔ دوسرا ہوتا ہے حقوق العباد، اگر حقوق العباد کے معاملے میں ہم اگر کوتاہی کریں گے، اللہ کے سامنے ہرگز ہرگز ہم معاف نہیں کیے جائیں گے، جب تک وہ شخص ہمیں معاف نہیں کر دے گا، جب تک وہ شخص ہمیں معاف نہ کر دے۔ آج ہمارے اللہ کے تعلقات بہت مضبوط ہیں، کیونکہ ہم قرآن اور حدیث کے مطابق چلنے والے، کسی درگاہ کو نہیں مانتے، کسی پیر مرشد کو نہیں مانتے، صرف اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں، اسلاف کے طریقے پر قرآن اور حدیث کو سمجھتے ہیں، اسلاف کے منہج کو اپنا منہج بناتے ہیں۔ لیکن بڑی برائی یہ ہے کہ ہمارے اندر مثالی بننے کی چکر میں، ایک سے ایک بہتر بننے کی چکر میں کسی کی برائی کر رہے ہیں، کسی کی لعن و طعنی کر رہے ہیں، کسی کی چغل خوری اپنے پیٹ پیچھے کر رہے ہیں۔ ہرگز ہم مثالی مسلمان نہیں بن سکتے۔ مثالی مسلمان وہ ہوتا ہے، مثالی مسلمان وہ ہوتا ہے کہ اگر گھر کے اندر اس کی پوچھ تاچھ کی جائے تو بیوی بچے بھی اس سے خوش ہو، اس کے والدین بھی خوش ہو، اس کے خاندان قبیلے والے بھی اس سے خوش ہو، وہ مثالی مسلمان بنتا ہے۔ اگر تجارت کا معاملہ لے تو اس کا دکان اگر کھل جائے تو گراہک کے لوگ، اس گراہک میں آنے والے سب لوگ اس کے معاملات سے خوش ہو جائیں۔ مارکیٹ کے اندر خوش اخلاقی کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ، خوش معاملات کے ساتھ اگر وہ اپنے تجارت کا لین دین کا معاملہ کر رہا ہے تو وہ تبھی مثالی مسلمان بن سکتا ہے۔ نمازوں کے مرحلے میں لیں، عبادات کے مرحلے میں لیں، ہر مرحلے میں اگر ہم قال اللہ قال رسول کے مطابق اگر ہم چل رہے ہیں تو ہم دنیا کو یہ بتا سکتے ہیں کہ ہم نبی کیوں مثالی بنائے ہیں، آپ بھی نبی کو مثالی بنائیں۔ تو آج ہر انسان کے دل میں یہی جوش ہوتا ہے، یہی جذبہ ہوتا ہے کہ دعوت کا کام کریں، دعوت کا کام کریں، دعوت کا کام کریں۔ الحمدللہ اچھی بات ہے، یہ جذبہ ہر مسلمان کے اندر ہونا چاہیے، لیکن دعوت کے کام کے کئی پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو علم کے ساتھ ہم دعوت کا کام کرنا ہے، دوسرا پہلو معاملات ہمارے صحیح ہو۔ مسلمان کے معاملات کو دیکھ کر کے سامنے والا غیر مذہب کا آدمی متاثر ہو جائے اور اسے یہ اس بات پر مجبور ہو جائے کہ میں اسلام کی تعلیم کو حاصل کروں اور مسلمان ہو جاؤں۔ معاملات اور تجارت کا مرحلہ، جو آدمی جس فیلڈ میں ہے، میں اگر ڈرائیور ہوں تو میری ڈرائیونگ اچھی ہو، اس سے آنے والے لوگوں کو میں خوش کروں اور میرا حق ادا کروں، پیسنجرز کے ساتھ میرا حق ادا کروں، خوش گمانی کے ساتھ بات چیت کروں، خوش رویہ ان کے ساتھ کروں۔ اگر میں تاجر ہوں تو صحیح مال اس کے گوشے گزار کروں، صحیح قیمت میں اسے ادا کروں۔ اگر میں کھیتی باڑی کا کام کر رہا ہوں تو میں کھیتی کے کام میں قال اللہ قال رسول کے مطابق میں کروں۔ تاجر ہوں تو تجارت میں قال اللہ قال رسول کے مطابق میں مثالی بن کر کے کروں۔
تو ہر موڑ میں انسان کو اللہ تعالیٰ دعوتی پہلو رکھا ہے، لیکن انسان سمجھتا یہ ہے کہ میں بڑا جھبا ڈال لوں، بڑی داڑھی چھوڑ لوں، جو ہے انگلش میں یا فلاں زبان میں تقریریں کرنا شروع کر دوں، یہی دعوتی کام انسان سمجھ رہا ہے۔ ہرگز ایسے نہیں ہے۔ اپنے معاملات میں، اپنے متعلقین میں، اپنے جو کام ہے اس کام میں ہم دعوت کا موڑ تلاش کرنا، یہی دعوت کا کام، یہی خوش مزاج زندگی ہے، یہی مثال انسان کی زندگی ہے۔ تو ہم غور کرنا چاہیے کہ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی مثال دیتے ہوئے، مسلمان کی مثال دیتے ہوئے، مثل المؤمن کمثل کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کی مثال ایک ہری بھری کھیتی کے مانند ہے، ہری بھری کھیتی کے مانند ہے کہ جب ہم کھیت کے اندر فصل آنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں تو بڑا ہرا بھرا رہتا ہے، جب ہلتا ہے ہوا اسے ہلاتی ہے، بارش گرتا ہے تو ہر چیز کو برداشت کر لیتی ہے۔ مومن کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، اور جب کوئی طوفان بھی آتا ہے تو اپنے آپ کو ٹھہرا کرتا ہے چھوٹا پودا۔ اسی کے بالخلاف مشرک کی اور کافر کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں کہ مشرک کی مثال ایک جو ہے سخت تنے کے مانند ہے، اگر اس پر کوئی زوردار طوفان والی ہوا آ جائے تو بکھر کر کے ٹوٹ کر کے نیچے گر جاتا ہے، کافر بکھر جاتا ہے، لیکن مسلمان ثابت قدم رہتا ہے اسلام پر، ایمان پر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھیتی کی تشبیہ دیتے ہوئے فرمایا کہ مومن جس موڑ میں بھی ہو، جس مرحلے میں بھی ہو، صبر بھی کرتا ہے، استقامت کے ساتھ رہتا ہے، اور اس پہلو کو سامنے رکھ کر کے اپنے کام کو، اپنے قال اللہ قال رسول کے کام کو سر انجام عطا کرتا ہے۔ آج کتنے مسلمان ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جو اپنے کاروبار میں حرام سے بچا کرتے ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں وہ مسلمان اپنے معاملات میں صحیح رویہ اختیار کرتے ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جو اپنے خاندان میں سارے لوگ اس سے خوش ہوں، بڑے خوش نصیب ہیں وہ نوجوان جن کے اخلاق اعلیٰ ہو۔ ہم ایسے بننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنے اخلاق کو صحیح بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی زندگی کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو، سارے عالم کے انسانوں کو چغل خوری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، غیبت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، بدگمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، پڑوسیوں کے حقوق صحیح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تجارت کو صحیح انداز سے انصاف سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ امانت دار بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی زندگی کے جوابات کا احساس اپنے دل میں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہیں، اے اللہ ہر مسلمان کی پریشانی کو دور عطا فرما۔ اے اللہ جو ناحق مسلمان نوجوان جیلوں میں سڑے گلے رہے ہیں، اے اللہ ان کی رہائش کا کوئی انتظام عطا فرما، ان کی رہائی کا کوئی انتظام عطا فرما۔ اے اللہ جہاں کہیں بھی مسلمان مسجدوں سے دور ہیں، اے اللہ ہر مسلمان کو مسجد سے اپنا دل لگانے کی توفیق عطا فرما، مساجد کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیرے گھروں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری خواتین کے دلوں میں بھی ایمان کا جذبہ ولولہ نصیب عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے بچوں کو قرآن مجید کا حافظ بنانے کی توفیق عطا فرما، اپنے بچوں کی صحیح اخلاق بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جس زمانے کے اندر ہم گزار رہے ہیں زندگی، اے اللہ بڑے فتنے والا زمانہ ہے، اے اللہ ہر آنے والے فتنے سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو غیر اختیاری فتنہ ہے، اے اللہ اس اختیاری فتنے سے اپنے نفس کو مار کر کے تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو غیر اختیاری فتنہ ہے، اس فتنے میں اگر ہم ملوث ہیں تو اے اللہ تیرے رحم و کرم سے اس فتنے سے ہمیں دور عطا فرما۔ اے اللہ آنے والے آزمائشوں سے ہماری حفاظت عطا فرما، آنے والی مصیبتوں سے ہماری حفاظت عطا فرما۔ اے اللہ جب تک دنیا کے اندر باقی رہیں ہمیشہ قال اللہ قال رسول کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جب بھی ہماری موت آئے، موت سے پہلے ہماری زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاری و ساری ہو۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب انه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم ورب حليم۔ شكرا جزاك الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔